بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، مل جائیں گر حضور تو سمجھو خدا ملا۔ یہ نام صرف میرا اور آپ ہی کا دونوں جہاں میں آسرا نہیں، بلکہ یہ نام آدم کا خلق بھی ہے، شیس کی معرفت بھی ہے، نوح کی شجاعت بھی ہے، اسحاق کی رضا بھی ہے، صالح کی فصاحت بھی ہے، لوط کی حکمت بھی ہے، موسیٰ کی سختی بھی ہے، ایوب کا صبر بھی ہے، یوسف کا حسن بھی ہے، یوشع کا جہاد بھی ہے، دانیال کی آواز بھی ہے، الیاس کا وقار بھی ہے، یحییٰ کی پاک دامنی بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد بھی ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں 1500 سالہ جشن ولادت کے حوالے سے جگہ جگہ محافل کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اسی حوالے سے KTA یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم پر بھی خصوصی محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس محفل میں بارگاہ رب العزت میں گلہائے حمد اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی مانیہ طارق۔ ہمیں کس در سے ملتا ہے خرد والا یہ کیا جانے، ہمیں کس در سے ملتا ہے خرد والا یہ کیا جانے، ہمیں کس در سے ملتا ہے خرد والا یہ کیا جانے، ہمیں کس در سے ملتا ہے خرد والا یہ کیا جانے۔ نبی قاسم ہے ہم منگتے سخی جانے گدا جانے، نبی قاسم ہے ہم منگتے سخی جانے گدا جانے۔ ادب الفت عقیدت اور حرمت نعت احمد ہے، ادب الفت عقیدت اور حرمت نعت احمد ہے، بصیری جامع حسان اور احمد رضا جانے، بصیری جامع حسان اور احمد رضا جانے، نبی قاسم ہے ہم منگتے سخی جانے گدا جانے۔ کمالا کی مدحت سے جہاں میں جو ملا ہم کو، کمالا کی مدحت سے جہاں میں جو ملا ہم کو، اسے رب کا کرم سمجھے عطائے مصطفیٰ جانے، اسے رب کا کرم سمجھے عطائے مصطفیٰ جانے، نبی قاسم ہے ہم منگتے سخی جانے
جانے ہمیں کس در سے ملتا ہے خرد والا یہ کیا جانے. ہر طرف شان ہمیں تیری نظر آئی ہے، 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 ذرے ذرے سے نمایاں تیری رونائی ہے، ذرے ذرے سے نمایاں تیری رونائی ہے، ہر طرف شان ہمیں تیری نظر آئی ہے. حقیقت میں ہر ایک شے میں تجلی تیری ہے، حقیقت میں ہر ایک شے میں تجلی تیری، سارا عالم تیری قدرت کا تماشائی ہے، سارا عالم تیری قدرت کا تماشائی ہے، ہر طرف شان ہمیں تیری نظر آئی ہے. نعمتیں ہو گئی حاصل اسے ساری یا رب، نعمتیں ہو گئی حاصل اسے ساری یا رب، یہ کمال اب تو فقط تیرا تمنائی ہے، یہ کمال اب تو فقط تیرا تمنائی ہے، ہر طرف شان ہمیں تیری نظر آئی ہے. جب وہ دل کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی عالم عجیب ہوتے ہیں، فیضیاب ان کے آستانے سے کیسے کیسے غریب ہوتے ہیں، جو حبیب خدا کے ہو جائیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جن کو ہوتی ہے ان کی دید نصیب ان کے کیسے نصیب ہوتے ہیں، اور ان مریضوں کا پوچھنا کیا ہے جن کے وہ خود طبیب ہوتے ہیں، اور دور رہ کر بھی ان کے دیوانے ان سے کتنے قریب ہوتے ہیں. آج کی اس بابرکت اور پرسعادت محفل کے حوالے سے میں ملتمس ہوں مشہور و معروف شخصیت گورنمنٹ ڈگری سائنس کالج کے پرنسپل پروفیسر محمد یوسف ظفر رحمانی سے کہ وہ آج کی اس بابرکت اور پرسعادت محفل کے حوالے سے اپنے گراں قدر خیالات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. پروفیسر محمد یوسف ظفر رحمانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، وہ ہے حصول علم. دیکھیے، علم کا جو تعلق ہے وہ ہماری زندگی کو سنوارنے سے ہے. علم کی اہمیت اور بے پناہ کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت ساری احادیث بھی اس پر ہیں. صرف ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا علم کی اہمیت کا. غزوہ بدر کے موقع پر جن کفار کو قید کر لیا گیا تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اس وقت ضرورت تھی اس بات کی کہ جو مسلمان تھے مدینہ کے، بہت سے لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو آپ نے ان تمام کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ
جو قیدی ہیں انہیں اس بات پر مامور کیا جائے کہ وہ یہاں کے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، اور یہی ان کی سزا ہوگی۔ آپ تصور کریں کہ ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر کفر اسلام کے درپے ہے، اور آپ نے علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان لوگوں کو یہ امان دی کہ اگر وہ کچھ لوگوں کو پڑھنا سکھا دیں لکھنا سکھا دیں تو انہیں معاف کر دیا جائے۔ ایک اور بات کہ علم اصولاً ہے کیا چیز؟ علم کا تعلق جو ہے بہت ہی آسان بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، تفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرو۔ دوسری طرف ایک چیز اور ہے کہ علم کا تعلق محض چیزوں کو دیکھ کر یاد کرنے سے نہیں ہے۔ علم کا سب سے اہم جو مقصد ہے وہ فکر کرنا، جیسے حدیث میں نے آپ کو بتائی تفقہوا فی الدین، دین کو اگر آپ ایلیبوریٹ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی چلی جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم اس افسوس کے مقام پر ہیں کہ مسلمانوں کے کریڈٹ پر بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، جبکہ انہی چیزوں کا منبع اگر آپ دیکھیں گے روشنی سے لے کر اور کیمسٹری تک، تو ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی مسلمان موجود نظر آئے گا یا اس کا بانی نظر آئے گا۔ آج ہمیں جس معاشرے میں روٹ میمورائزیشن کی طرف لے کر ہم چلے گئے ہیں، اپنے بچے کو بجائے اس کے کہ اس کو ہم ترغیب دیں کہ وہ فکر کرے، بجائے اس کے کہ ہم ترغیب دیں کہ وہ سوچے، انیشیٹو لے، انوویٹ کرے چیزوں کو، ہم اس کو رٹو طوطا بنانے کی طرف لگ گئے۔ آپ یقین کیجئے ہم کتابیں جتنی مہنگی خرید لیں، اگر ہم مائنڈ میپنگ اور کریٹیکل تھنکنگ کی طرف اپنے بچے کو لے کر نہیں جائیں گے، اگر ہم اس کی برین اسٹارمنگ کا اس کو موقع نہیں دیں گے، تو آہستہ آہستہ تمام چیزیں استعمال سے فارغ ہو جائیں گی، پھر اس کو یہ موقع ملے گا ہی نہیں کہ وہ کبھی ان چیزوں کو اس طرح سے استعمال کر سکے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے، خاص طور سے ٹیچرز حضرات سے، ٹیچرز خواتین سے، کہ کوشش کریں کہ بچے کو راغب کریں کہ بچہ سوچے۔ محض رٹے رٹائے سوالات کے جواب دینے سے یقینی طور پر اس کے نمبر اچھے آ جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا جو لائف اسٹائل ہے وہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ جہاں پر وہ علم کی خدمت کرنے کے بجائے محض رٹ کر امتحان دینے کو ترجیح دے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ علم کی اور بہت ساری مثالیں بزرگان دین آپ کو ملیں گے۔ میں نے پڑھا کہ صحابہ کرام ایک ایک حدیث کی تصدیق کے لیے میلوں سفر کرتے تھے، ایک ایک ہفتہ جا کر تحقیق کرتے تھے کہ اس حدیث کا ان کو سورس مل جائے، اس حدیث کے بارے میں ان کی تصدیق ہو جائے۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں نے فروغ علم میں جو کردار ادا کیا اس کو آج ہم فراموش کر بیٹھے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان جو ہمارے مورخین ہیں، جو ہمارے مسلمان سائنسدان ہیں، ان تمام کے ناموں کو، ان تمام کی خدمات کو اجاگر کریں۔ ٹھیک ہے کتابوں میں ہم مجبور ہیں کہ خاص سلیبس ہے، لیکن ہم دوران لیکچر ہم کو ایک ایسا وقت مقرر کر لیں کہ جہاں پر ہم بچوں کو بتائیں اپنے اسلاف کے بارے میں کہ انہیں کس طرح سے اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں انجام دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری وقت ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہم بچے کو اپنے مشاہیر کی خدمات کے بارے میں بتائیں، ہم بچے کو اس طرف راغب کریں کہ محض آج کی دنیا جو ہے اس کی چکا جون ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے۔ یقین کیجئے اگر ہم میں سے دو چار بھی ان بچوں کو راغب کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے تو یقین ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو انہی میں سے ہم کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو مفکر بھی ہوں گے، موجد بھی ہوں گے اور سائنٹسٹ بھی ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے پروفیسر محمد یوسف ظفر رحمانی جو آج کی اس محفل کے حوالے سے اپنے ایمان افروز خیالات سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے۔ آج کی
اس محفل کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی کل نئی محفل کے ساتھ. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے KTA یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ شمع اسی طرح روشنیاں پھیلاتی رہے. اللہ نگہبان.